نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، ہم اور آپ ایک مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ بہت ہی افضل مہینہ ہے۔ اس کے بعد ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، جو بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور موسلا دھار بارش کی طرح اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ تو چونکہ رمضان کی آمد ہے اور خوشیوں کا موقع ہے، تو اس لیے ہمیں یہ طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کی اور اس معزز مہمان کی آمد کا استقبال کیسے کرے اور اس کا طریقہ کیا ہو۔ چونکہ یہ بہت ہی مبارک مہمان ہے، تو اس کا استقبال بھی بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو پانے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہم کو رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا۔ یہ دعا اللہ کے نبی کی ہوا کرتی تھی۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کو پانے کے لیے بڑی دعائیں مانگی ہے، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کی دعائیں مانگیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کو اس حال میں عطا کرے کہ ہم بالکل صحت مند ہو، درست ہو، ہوش و حواس ہمارے درست ہو، تاکہ ہم اس مبارک مہینے کو پا کر اللہ کی رحمتوں کو لوٹ سکے اور اللہ کو خوش کر سکے۔ ایسے موقع پر جب کہ ہمارے ملک کے اندر بلکہ عالمی پیمانے پر، عالمی سطح پر ایک بیماری چل رہی ہے کرونا وائرس کے نام سے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے سخت ناراض ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ہم مسجدوں میں جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں سکتے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن مسجدوں میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو ایسا موقع چل رہا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا، تاکہ میرے بندے مجھے راضی کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس مبارک مہینے میں ہم سے راضی ہوگا اور ہم کو معاف بھی کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے بھی اس مبارک مہینے کے اندر روزہ ایمان کی حالت میں اس نیت کے ساتھ رکھا، ثواب کی امید کے ساتھ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اور دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز اسی طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اسی طریقے سے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ میرے دوستو، یہ بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے، یہ بڑا ہی سوچنے کا مسئلہ ہے کہ آج ہم گناہوں سے لت پت ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس زمین کے اندر یہ فساد برپا ہو گیا ہے، اور ہم کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے گھر سے بھی روک لیا ہے کہ آج ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر میں تو نماز پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جہاں کے مسلمان نماز پڑھ سکتے ہو اور پھر نماز نہ پڑھے، اور قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو اور تلاوت نہ کرے، اور روزہ رکھ سکتے ہو روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ دے سکتے ہو اور زکوٰۃ نہ دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنا چاہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر روزہ رکھنا چاہے تو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہی حال اندلس کا ہوا تھا کہ جب وہاں کے مسلمانوں نے ایمان کی قدر چھوڑ دی اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے۔ وہاں کے لوگ نماز پڑھنا چاہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اذان دینا چاہے
اپنی مسجدوں میں اذان نہیں دے سکتے تھے۔ تو آج یہ بڑے افسوس اور بڑے سوچنے کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بھی ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں۔ کتنا سخت اللہ ہم سے ناراض ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی بدولت ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کی ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج ہمارے لیے یہ بہت ہی سنہرا اور بہت ہی اچھا موقع ہے کہ اللہ نے ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ اس کے اندر ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور اس کا استقبال کچھ اس طرح سے کریں، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ کا سب سے بڑا وصف جو ہے وہ روزہ ہے، سب سے بڑی عبادت وہ روزہ ہے۔ تو ہم شعبان کے مہینے سے ہی روزہ رکھنے شروع کر دیں تاکہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے کی عادت ہو جائے۔ اسی طریقے سے دوسرا کام اور دوسری بڑی جو عبادت ہے اس مہینے کی وہ تراویح ہے۔ تو ابھی سے ہم یہ عادت بنائیں، تہجد میں اٹھنا شروع کریں تاکہ ہمیں پھر تراویح کی عادت ہو جائے۔ یہ دوسری عبادت بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن کی تلاوت کی کثرت شروع کر دیں، کیونکہ تراویح کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور تراویح کی نماز میں قرآن پاک کا سننا یہ سنت ہے، قرآن پاک مکمل سننا، اور تراویح کی نماز یہ پڑھنا خود سنت مؤکدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جب کہ وہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے تو ایسا موقع ہم کو عطا کیا اور ایسا تحفہ ہم کو عطا کیا کہ جس کے اندر ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو اس دنیا میں اتارنے کے لیے اس مبارک مہینے کو عطا کیا، اس مبارک مہینے کو چنا، اس مبارک مہینے کو منتخب کیا ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر اپنا مبارک کلام اس دنیا میں نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔